تو شاید اس وجہ سے جو ہے نا آپ کو ہٹایا گیا کہ جیسے آپ کو کہا گیا کہ آپ ان سے الگ ہو جائیں یا جو ہے نا اس کی مخالفت کرے گورنر کی. ٹیکنیکلی کیئر ٹیکر کو کسی پارٹی کے آرڈرز پہ نہیں نکالا جاتا. جی. تو ابھی آپ عوامی نیشنل پارٹی میں ہیں یا آپ عوامی نیشنل پارٹی میں آپ کی ناراضگی ہے یا آپ چھوڑ چکے ہیں یا چھوڑ رہے ہیں؟ دیکھیں جی میں ایٹ دس ویری مومنٹ میں این پی میں ہی ہوں. کل کا پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے پارٹی نکال دے. اچھا نہیں اللہ, تو آپ تو نہیں چھوڑ رہے ہیں نا پارٹی کو؟ Not right now, but we can't say much anything about tomorrow جی. اچھا ٹھیک ہے. اوکے, یعنی آپ سوچ رہے ہیں یا کوئی مشورہ کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ I will not comment on that right now جی. اگر یہ کرپشن ہو رہی تھی یا اگر آپ کو کوئی فورس کر رہا تھا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ وہ آپ کی جماعت تھی, وہ آپ کو یہ کہہ رہی تھی کہ آپ اس طرح کریں. مجھے فورس کیا جا رہا تھا کہ کے پی ایس میں کے افیئر سے آپ دور ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نئے دور کے پروگرام پختونخوا ٹوڈے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین, جناب عدنان جلیل صاحب آج ہمارے مہمان ہیں. عدنان جلیل صاحب کل تک خیبر پختونخوا کے نگران وزیر برائے انڈسٹریز اور کامرس تھے, لیکن آج ان کے پاس یہ عہدہ نہیں ہے. وہ کیا ایسی وجوہات ہے جس کی وجہ سے ان کی اپنی پارٹی عوامی نیشنل پارٹی نے ان کو ان کے عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا؟ تو آج ہم ان سے اس حوالے سے گفتگو کریں گے. تقریباً 6 مہینے تک عدنان جلیل صاحب نگران وزیر رہے. عدنان جلیل صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. عدنان جلیل صاحب, ہم اہم سوالات کی طرف آئیں گے, لیکن پہلے آپ یہ بتائیں کہ 6 مہینے تک آپ نگران وزیر رہے, یہ آپ کا پہلا تجربہ تھا, تو کیسا رہا آپ کا یہ ایکسپیرینس؟ بہت شکریہ جی. 6 مہینے کا ایکسپیرینس جو تھا اٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرینس جی. جب میں آیا تو اوبیسلی مینجمنٹ کا میں اسٹوڈنٹ رہا ہوں جی. اور کارپوریٹ سیکٹر میں میں نے کام کیا ساری زندگی, اور بزنس کر رہا ہوں ایک چھوٹا سا. تو اوبیسلی ہمارا تو یہی ہوتا ہے کہ ہم مینجمنٹ کو بڑا مائنیوٹلی دیکھتے ہیں کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ. سب سے پہلے میں نے اپنے منسٹری کی اور اپنے منسٹری کے ساتھ جو افیلیٹڈ آرگنائزیشنز تھی ان کا SWOT انالیسس کیا کہ وہاں کیا کیا ایشوز ہیں. تو اللہ کا بہت شکر گزار ہے کہ خاص طور پہ ٹیفٹا اور SIDP انہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کے مجھے سپورٹ کیا, اور ہم نے بیٹھ کے اس پہ پورا انالیسس کیا, اس میں کیا شارٹ کمنگز ہے, اس کو کیسے بہتر کرنا چاہیے, اس میں کیا کرنا چاہیے. اس میں ہم نے بزنس کمیونٹی کی, FPCCI کی ریکمنڈیشنز لی ہم نے. اس میں بیٹھ کے ایک پوری کمپریہنسو ایک رپورٹ ہے. اب میں تو نہیں ہوں, اب یہ اگلا جو منسٹر ہے اس کے لیے وہ تیار ہو جائے گی. اچھا. اور اگر وہ مناسب سمجھتے ہیں تو اس کو اپروو کر لیں گے, اور پھر یہ بورڈ میں جائے گی دونوں کے سب کے. ٹھیک. بورڈ اس کو فردر اپروو کرے گا تو یہ امپلیمنٹ ہو جائے گی. دیکھیں میرا انالیسس یہ تھا کہ پرفیکشن از ناٹ ایوری ویئر, آپ لیکن چیزوں کو ٹو دا بیسٹ آف یور نالج لے آئیں, کاسٹ کو کم کریں, جی, پرفارمنس بہتر کریں, لیکیج نہ ہو اور ڈلیوری زیادہ ہو. ٹھیک. تو اسی مینیفیسٹو پہ میں چلا ہوں, اور کچھ چیزوں کا ہم نے دین اینڈ دیئر ڈائریکشن دی. اور میرا کام کا جو طریقہ تھا اس میں وہ ڈکٹیٹرشپ یا وہ فورسفل ایکٹ نہیں تھا. ٹھیک. جو بھی کام ہوا ہے برین اسٹارمنگ کے ساتھ ہوا ہے. اگر ٹیفٹا کی بات کرتے ہیں, کسی اور ڈپارٹمنٹ, ہم نے ایک ایک لائن ایک ایک چیز کو مائنیوٹلی اسٹڈی کیا ہے, اور جہاں جہاں لکونس تھے اس کو ہم نے دور کرنے کی یا بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہو گئی, اور کچھ چیزوں کا جو امپیکٹ ہے وہ اگلے 3 سے 6 مہینے میں آئے گا. تو آئی تھنک اٹ ہیز بین اے گریٹ ایکسپیرینس. میں اپنے اللہ کا سب سے پہلے بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ اتنا بھروسہ کیا, مجھے عزت دی. اس کے بعد میں ان لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے نامینیٹ کیا. ٹھیک. It came like a wind. گڈ. مجھے اس کا پتہ نہیں تھا, بس it just happened. اچھا, یعنی آپ کا بڑا اچھا تجربہ رہا ماشاء اللہ. تو اب یہ جو ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی جو ہے نا اسی انتظار میں ہیں, وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا وجوہات تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کو آپ کی اپنی جماعت یعنی عوامی نیشنل پارٹی نے آپ کو وزارت سے ہٹانے کا فیصلہ کیا.
دیکھیں جی ڈفرینسز آتی ہیں لائف میں، اور اگر سب کچھ ہی پرفیکٹ ہے تو وہ آئی تھنک اٹس ویری اب نارمل. جی ڈفرینسز آپ کے گھر میں فیملی سے بھی، وائف سے بھی آتی ہے، آفیشیل اسٹاف سے بھی آتی ہے. ٹھیک. جی جی تو یس ڈفرینسز تھی کچھ چیزوں پہ. پہلا یہ تھا کہ جب میں ریونیو میں تھا جی تو میں اس کو ایک ڈفرینٹ اینگل پہ چلانا چاہتا تھا. جب میں آیا تو 14% کے قریب اس کا ٹارگیٹ اچیو ہوا تھا، جی اور جب میں 2 مہینے بعد گیا تو 38% پہ ہم نے اس کو چھوڑا تھا ریونیو جنریشن پہ. میں ریونیو میں جو کام کرنا چاہ رہا تھا وہ یہی تھی کہ وہاں بہت مس یوز آف فیسلٹیز کا جو تھا، کارس تھا، پیٹرول تھا، بڑا مس یوز ہو رہا تھا. صحیح. کافی چیزوں کو میں نے کٹ ڈاؤن کیا، اور میں نے ایک امیج وہاں دیا کہ اینی باڈی ہیز اے رائٹ ٹو کال می اینڈ کانٹیکٹ می اف دے تھنک دیٹ کرپشن از ٹیکنگ پلیس ایٹ اینی لیول. صحیح. اگر وہ پٹواری کے پاس جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، اگر وہ پیسے مانگے جائیں، دین اینڈ دیئر پلیز کال می آن مائی پرسنل نمبر اور سینڈ می دا نیم اینڈ دیٹ. اور کئی لوگوں نے بھیجا مجھے، لیکن وہاں کا جو ماحول تھا وہ ایک ٹرانسفر پوسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک. وہاں ڈلیوری میں نہیں وہ دے سک رہا تھا جو میں دینا چاہ رہا تھا اس صوبے کی بہتری کے لیے، کہ تاکہ اس کا ریونیو جنریٹ ہو جائے. یہ بہت ایک امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے صوبے کا، اور بڑا انٹرسٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے. لیکن میں 1 مہینے سے کوشش کرتا رہا پہلے مہینے کے بعد کہ مجھ سے یہ میں ریزائن کرتا ہوں، لیکن مجھے مشورہ دیا گیا کہ آپ ریزائن نہ کریں، آپ اچھا. کسی اور کو دے دیں. کیوں آپ کیوں ریزائن کرنا چاہتے تھے؟ ریونیو میں جی ایشو یہ تھا کہ مجھ پہ بہت زیادہ پریشر تھا، اور وہ پریشر اتنا ہر لیول پہ تھا کہ اچھا. آپ سرٹن لوگوں کو ہر جگہ پرائم پوزیشن پہ وہ لوگ اکوموڈیٹ کریں. اچھا تو آپ کی ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں. تو آپ کے اوپر دباؤ تھا. تو آپ کے اوپر یہ کس کا دباؤ تھا؟ آپ کی اپنی پارٹی کا تھا کہ آپ ان لوگوں کو رکھیں، یا کسی اور کا دباؤ تھا؟ دیکھیں جی، جب بھی کوئی آپ کے پاس آتا تھا سفارش لینے تو آپ یہی سمجھ لیں کہ وہ پارٹی کے ہوں یا نہ ہو، وہ آپ کو پریشرائز کرواتے تھے. اچھا. لیکن پوائنٹ یہ تھا، میرا پوائنٹ یہ ویو تھا، میرا ویو یہ تھا کہ اگر ایک آفیسر کے 2 سال نہیں ہوئے ویسے بھی تو اس کو ٹرانسفر نہ کیا جائے، ٹھیک. اور جن کے 2 سال ہو گئے ہیں ان کو ٹرانسفر کیا جائے. صحیح. تو اینی ہاؤ I asked the relevant quarters within the government کہ please اچھا ٹھیک. do take this ministry away from me, and I'm only happy to have industry, commerce and technical education. وہ ایک ہی منسٹری ہے. اچھا تو ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ٹرانسفر پوسٹنگ پہ کچھ بڑے جو ہے نا مطلب جو عہدے تھے ان پہ کچھ لوگوں کو رکھنا تھا یا تبدیل کرنا تھا، یہ یہاں پہ مسئلہ پیدا ہوا. تو اچھا ایک اور بات کی جاتی ہے، جب آپ یعنی جب یہ نگران کابینہ بنی تو اس وقت سے یہ بات کی جا رہی تھی کہ اس میں ظاہر ہے کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے نا ان کا کوٹا سب سے زیادہ ہے، گورنر بھی ان کا ہے، کابینہ میں وزراء کی تعداد بھی ان کی زیادہ ہے. آپ کے بارے میں آپ کا چونکہ تعلق جو ہے نا عوامی نیشنل پارٹی سے ہے، لیکن آپ کا جو آج غلام علی صاحب ہے گورنر خیبر پختونخوا، ان کے ساتھ بھی آپ کا ایک تعلق ہے. تو اس وقت یہ تاثر ابھر کے سامنے آیا کہ آپ کو جو ہے نا یعنی ایک تو عوامی نیشنل پارٹی بھی آپ اس کی کوٹے پہ بھی آ رہے ہیں، اور ایک گورنر صاحب کی بھی یہ خواہش تھی، ان کی دلچسپی تھی کہ آپ وزیر بنیں. کسی سے تعلق رکھنا تو کوئی بری بات نہیں ہے. جی جی بالکل. اور آپ ایک سوشل انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، آپ کے بہت سے لوگوں سے ایفیلیشنز ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے. جی. اور اگر ڈیسائڈ آپ کسی بھی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں، لیکن آپ کسی پورٹ فولیو پہ ہیں، اور اگر آپ کا تعلق دوسری پارٹی کے لوگوں سے ہے، دوسرے سے ہے، اور ایک رسپیکٹیبل ریلیشن ہے، ایک فیملی ریلیشن ہے، تو اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے. صحیح. میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ آئی واش ہے. اچھا. کہانی جو ہے وہ یہ ہے کہ انڈسٹری میں اسی طرح میرا ایک فینومینا ہے، میں ہر چیز کو بڑی ڈیپ انالیسس کرتا ہوں. اچھا.
میں بڑا مائنیوٹلی دیکھتا ہوں ہر چیز کو, ہر پیپر کو, کہ بھئی کیا ہے لا, کیا کہتا ہے, کام کیسا ہونا چاہیے. میں لکیلی کے پی ایس میک کے بورڈ میں 3 سال رہا ہوں. مجھے کے پی ایس میک کا ان اینڈ آؤٹ پتہ ہے. جی جی. حاجی غلام علی صاحب جو ہے وہ آپ نے کہا کہ ان کے ساتھ تعلق رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن ابھی حال ہی میں کچھ ایسے بدمزگی سے پیدا ہو گئی کہ آپ کی جماعت کے جو صوبائی صدر ہے ایمل ولی خان صاحب, وہ جو ہے نا اس نے مجھے بھی ایک انٹرویو دیا تھا, اس میں بالکل اس نے بالکل صاف الفاظ میں کہا تھا کہ حاجی غلام علی صاحب جو ہے وہ جو اس کا اختیار ہے وہ اپنے اختیار سے بڑھ کر جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں اور وہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہے, تو ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے. چونکہ آپ کا جو ہے نا ایسے ایک امپریشن تھا کہ آپ جو ہے نا انہی کی سفارش پہ آئے ہیں, ان کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, تو شاید اس وجہ سے جو ہے نا آپ کو ہٹایا گیا, کہ جیسے آپ کو کہا گیا کہ آپ ان سے الگ ہو جائیں یا جو ہے نا اس کی مخالفت کرے گورنر کی. تو کیا یہ بات درست ہے؟ میں جی ایک کیئر ٹیکر منسٹر ہوں. جب یہ گورنمنٹ فارم ہوتی ہے جی جی, تو پولیٹیکل پارٹی سے, اپوزیشن اور رولنگ پارٹی سے نام لیے جاتے ہیں. ٹیکنیکلی کیئر ٹیکر کو کسی پارٹی کے آرڈرز پہ نہیں نکالا جاتا. جی ٹھیک ہے, ٹیکنیکلی آپ بات کریں. اچھا. سی ایم صاحب سے جو میری لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی, ہی واز ویری سیڈ دیٹ ان سے مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کافی سیڈ ہیں. اچھا. اور انہوں نے کہا بھی تھا کہ میرا ایک بڑا اچھا منسٹر کو ہٹانے کا مجھے بڑا فورس کیا جا رہا ہے پولیٹیکلی. اینڈ ہی واز کوائٹ ریلیکٹنٹ ٹو ریموو می. لیکن اب ان پہ پریشر تھا تو ان کے پاس کوئی فردر چوائس نہیں تھا. تو پریشر آپ کی جماعت کی طرف سے تھا نا؟ آف کورس. اچھا ٹھیک. تو ابھی آپ عوامی نیشنل پارٹی میں ہیں, یا آپ عوامی نیشنل پارٹی میں آپ کی ناراضگی ہے, یا آپ چھوڑ چکے ہیں یا چھوڑ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, میں ایٹ دس ویری مومنٹ میں این پی میں ہی ہوں. کل کا پتہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے پارٹی نکال دے. اچھا نہیں, آپ تو نہیں چھوڑ رہے ہیں نا پارٹی کو؟ Not right now, but we can't say much anything about tomorrow جی. اچھا ٹھیک ہے, اوکے, یعنی آپ سوچ رہے ہیں یا کوئی مشورہ کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ I will not comment on that right now جی. ٹھیک. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر مجھے کرپشن پہ نکالا ہے تو ہاں میں نے کرپشن کی ہے جی. کرپشن روکنے کے لیے. اچھا ٹھیک ہے. بےایمانی روکنے کے لیے, غلط کام روکنے کے لیے, اچھا, ڈپارٹمنٹ کو صحیح کرنے کے لیے, تو یہ میں نے کرپشن کی ہے. ٹھیک ہے, اور میں اس پہ بڑا پراؤڈ ہوں. میں جو ہے نا بالکل آپ کو پراؤڈ ہونا چاہیے, اور ہم بھی جو ہے نا آپ پہ فخر کرتے ہیں. اگر آپ واقعی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا کرپشن روکنے کی کوشش کی, آپ نے نہیں ہونی دی, تو یہ بالکل جو ہے نا نہیں ہونا چاہیے. تو اگر یہ کرپشن ہو رہی تھی یا اگر آپ کو کوئی فورس کر رہا تھا, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی جماعت تھی, وہ آپ کو یہ کہہ رہی تھی کہ آپ اس طرح کریں. مجھے فورس کیا جا رہا تھا کہ کے پی ایس میں کے افیئر سے آپ دور ہو جائیں. اچھا. نمبر 1, سی او کو آپ ریموو مت کریں. نمبر 2, جو چل رہا ہے چلتے رہنے دیں. نمبر 3, صحیح, جس پہ میرا ایک اسٹینڈ تھا. دیکھیں یہ کرسی آنے جانے والی چیز ہے. بالکل. جو میرے دادا اور باپ کی لیگیسی ہے نا, وہ 1916 سے شروع ہوتی ہے. اچھا. وہ جو لیگیسی ہے نا, وہ اس کرسی سے کروڑ درجے بہتر ہے. اور میں ایسی 10 کرسیاں قربان کرنے کو تیار ہوں جس میں میرے باپ, میرے دادا اور میرے خاندان کی بےزتی ہو. صحیح. میں نے ایک پالیسی سٹینڈ لیا کہ ایز لانگ آئی ایم دا منسٹر, آئی ول ناٹ لیٹ few things to get happen in KPS میں, کیونکہ میری نظر میں وہ غلط کام تھا. صحیح. سو اگر میں نے ریزائن نہیں دیا اور مجھ پہ پریشر تھا کہ آپ ریزائن دیں, میں نے کہا جی میں نے کیا کہ میں ریزائن دوں. اچھا. اگر مجھے چارج شیٹ کر لیں, آپ سی ایم چارج شیٹ کر لیں اور بتا دیں کہ میں نے کیا غلط کام کیا, کوئی ایک چیز تو بتا دیں. نوکریاں دی ہیں,
کوئی بےایمانی کی ہے, کوئی بھرتیاں کی ہیں, کوئی مس یوز آف پیٹرول کی ہے, گاڑی کی ہے, کوئی میں نے کسی سے بدتمیزی کی ہے, یا میں نے کسی اسٹاف کو کہا ہو کہ یار مجھے پیسے کما کے دو. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک. سو پھر ان کے پاس نہیں تھا کچھ, تو پھر اوکے غلام علی کو سمجھ گیا. ایز اے اسکیپ گوٹ کر کے لے آئے. اچھا, یہ ابھی جب یہ آپ کی ہٹانے کی جب یہ بات ہو رہی تھی تو بہت پہلے یعنی چند ہفتے پہلے جو ہے نا اس کا آغاز ہو گیا تھا, تو گورنر غلام علی صاحب نے اس کو تھوڑا سا ڈیلے بھی کیا, لیکن وہ زیادہ ڈیلے نہیں, اس کے پاس زیادہ اختیار نہیں ہے, جو کانسٹیٹیوشنلی ان کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ کو جو ہے نا یا بالکل جو سی ایم کے آرڈرز ہو اس کو وہ ریجیکٹ کر دیں. تو ابھی جب آپ کو آپ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے تو غلام علی صاحب کا کیا وہ ہے ریئیکشن ہے؟ دیکھیں جی, غلام علی از لائک ایلڈر بردر. اچھا, ہی از اے فیملی اینڈ ہی از اے لیڈر آف اے بزنس کمیونٹی. میرا تعلق پولیٹیکلی کے علاوہ بزنس کمیونٹی سے بھی ہے, پی سی سی آئی سے بھی ہے, چیمبر, بالکل وہ اس کا لیڈر ہے. صحیح. اور یہ آج سے تو لیڈر نہیں ہے, 20 سال سے, 18 سال سے لیڈر ہے. رائٹ. یہ تو میرے والد صاحب کا بھی بزنس کمیونٹی کا لیڈر تھا, اور میرے والد صاحب نے پارٹی کو بڑا کلیئرلی کہہ دیا تھا, سیاست میں ولی خان اپنا اسفند یار کا مانوں گا. صحیح. اس میں آئی ایم اسٹینڈنگ لائک اے راک ود اے MP. وین اٹ کمس ٹو دا بزنس کمیونٹی دین آئی ایم اسٹینڈنگ ایز اے راک ود غلام علی. صحیح. تو آئی ایم اے پراؤڈ, آئی ایم ویری ہیپی کہ غلام علی جیسا اکوموڈیٹنگ انسان اوکے اس شہر میں ہے. صحیح. اور وہ بزنس کمیونٹی کو فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں, اور ہم اس کے ساتھی ہیں, اس کے آرمز ہیں, اور اس کے ساتھ مل کے ہم بزنس کمیونٹی کی خدمت کر رہے ہیں اس صوبے میں, اس ملک میں. اور اگر مجھے کوئی کہے جی کہ A B C سے تعلقات ہماری خاطر چھوڑ دو, تو میں نہیں چھوڑوں گا, ویسے نہیں چھوڑوں گا. تعلقات صدیوں کے ہوتے ہیں, صحیح. بڑوں کے ہوتے ہیں. صحیح. میں نے تو اپنے باپ کی لیگیسی کو ہر طرف کیری آن کیا ہے, چیمبر میں بھی, FPCCI میں بھی, ANP میں بھی. مجھے ANP یہ بتا دے کہ میرے والد صاحب کو 7 سال ہو گئے ہیں ڈیتھ کو آلموسٹ. سر مجھے اتنا بتا دے, ان 7 سال میں نے کبھی آپ سے عہدہ مانگا؟ صحیح. میں نے کبھی آپ کے دفتر میں آ کے اپنے لیے منسٹری مانگی؟ میں نے اپنے لیے کوئی پوسٹ مانگی؟ ٹھیک. یا میں نے اپنی ذات کے لیے کوئی سفارش کی؟ ٹھیک. جو بھی دیا سینٹرل ایگزیکٹو میں مجھے ڈالا, وہ میں پارٹی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ڈالا. جناب عدنان جلیل صاحب, ہمارے پاس وقت کی کمی ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, اجازت دیجیے.